آیت نمبر 78 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے، تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، کسی ایک گروہ کی بات کی جا رہی ہے، پھر اس کے لیے فریق کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ فریق جو ہے وہ کسی گروپ یا جماعت کو بھی کہا جاتا ہے۔ فریق کا لفظ جو ہے وہ فرقہ سے بھی ہے، اور فرق کا مطلب کٹنا بھی ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی جماعت جس نے اپنے آپ کو کاٹ لیا ہو، تو گویا کہ اہل کتاب میں سے ایک ایسی جماعت جس نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے کاٹا ہوا تھا۔ اور پھر وہ کرتے کیا ہیں، یلوون، یلوون کا لفظ جو ہے لوا سے ہے۔ لو الحبل کہا جاتا ہے رسی کو بل دینا۔ لوا کا مطلب ہوتا ہے مڑنا۔ اگر کوئی مقروض شخص اپنے قرض خواہ کو دیکھے جو مڑ جاتا ہے تو اس کو لول غریم کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ لو بھی بنتا ہے جو کہ عربی گرامر میں حرف شرط کے لیے آتا ہے۔ تو کہا کہ وہ لوگ اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں۔ پھر بالکتاب کہا گیا، کتاب کے ساتھ جو ہے وہ با کو لایا گیا ہے۔ با کا ایک معنی علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی چیز کو ملانے کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پہ التباس کے لیے آ رہا ہے کہ جو وہ اپنی زبانوں سے کرتے ہیں اس کو کتاب کے ساتھ ملتبس کر لیتے ہیں، یعنی کہ ملا لیتے ہیں۔ دوسرا معنی با کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کتاب کی بعض جگہوں پر وہ اپنی زبان سے بات موڑ لیتے ہیں۔ مثلا اس کی مثال کے جیسے اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ کے لیے قبلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ اپنی کتابوں میں سکہ کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال کر دیتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں جو ہم نے بہت ساری مثالیں پڑھی تھی کہ رائینہ کو رائینہ کہہ دینا، السلام علیکم کو السلام علیکم کہہ دینا، تو اس طریقے سے وہ اپنی زبانوں کو موڑ لیا کرتے ہیں۔ پھر زبانوں کو موڑنے کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت ساری باتوں میں تحریفات کرتے ہیں، مفہوم کو بدل دیتے ہیں، الفاظ کو بدل دیتے ہیں، وہ بھی اسی زمرے میں شامل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں، تاکہ جو باتیں وہ اپنی زبانوں سے موڑ کے کہہ رہے ہیں اس کو کتاب کا حصہ سمجھا جائے۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اپنی مرضی سے وہ کتاب میں کوئی بھی چیز ایڈ کر دیتے ہیں، اس کے معنی میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ سامنے والا اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرے، حالانکہ وہ تو اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اب اس بات کا معاشرے میں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک انسان ساری زندگی کسی کام کو یہ سمجھ کر کرتا رہے کہ تو میرے اللہ کی چاہت ہے، مگر اس کو اگر یہ پتہ چلے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں بلکہ فلاں مفتی صاحب کی یا فلاں عالم کی چاہت تھی، میں ان کو پورا کرتا رہا۔ اسی طریقے سے اگر انسان ساری زندگی کسی کام سے بچتا رہے یہ سوچ کے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اور اس کو بعد میں پتہ چلے کہ آپ نے ساری زندگی اپنے نفس پہ جو جبر کیا ہے یہ تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، یہ تو فلاں عالم صاحب مفتی صاحب کی خوشی کی وجہ سے تھا، تو ایسا انسان اپنی زندگی میں کتنے بڑے خسارے میں چلا جاتا ہے، کتنے بڑے نقصان میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ تو ان کا طرز عمل تھا، یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ خامی جو ہے اس امت میں کیسے پائی جاتی ہے، تو بہت غور طلب موضوع یہاں پہ یہ بیان کیا جاتا ہے، بالخصوص وہ لوگ جو قرآن سنانے والے ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں کہاں کس مزاج سے بات فرماتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے بہت غصے سے بات بھی فرمائی ہے، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ غصے سے بات نہیں بھی فرماتے ہیں۔ کچھ کاموں کا اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، مگر ہر کام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، کہیں آپ نے بہت ساری آپشن بھی دی ہیں، محض ترغیب بھی دی ہے۔ کہیں بڑی شدت کے ساتھ کسی کام کو چھوڑنے کا کہا ہے، مگر بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں وہ شدت ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو جب قرآن سنانے والا سامنے والے کو قرآن سناتا ہے تو اگر وہ ہر بات کو ایک ہی مزاج کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دے، یعنی کہ ہر جگہ صرف غصہ ہی بیان کرنا شروع کر دے، ہر جگہ ہر بات کو صرف فرض اور شدت کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دے، تو گویا کہ پھر اصل کتاب نہیں سنائی جا رہی ہے، بلکہ ارادتاً یا غیر ارادی طور پہ کتاب کو جو ہے وہ غلط انداز کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے قرآن کا معاملہ ہو یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہو، وہ بات کہاں کی جا رہی ہے، کس کانٹیکس میں کی جا رہی ہے، کس کے لیے کی جا رہی ہے، کس جماعت کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہوتے ہیں تو
گویا کہ تمام یہود و نصارہ اس میں نہیں آتے۔ پھر اہل کتاب میں سے بھی کسی کو طائفہ کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو فریق کہہ دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کس سے مخاطب ہیں اور کس سے بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی سنت میں بھی ایک معاملہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا جس نے اپنے بچے کے بال بڑے غیر معمولی انداز میں کٹوائے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ بالوں میں بہت پیارا لگتا ہے، اور ان کا اپنا یہ عقیدہ تھا، کیونکہ وہ بھی ظاہر بات ہے نیو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جنات صرف خوبصورت اور پیارے بچوں پہ ہی جو ہیں وہ فدا ہوتے ہیں، لہٰذا اس نے یہی سمجھا کہ بال الٹے طریقے سے کٹوا دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرک ہوتا ہے، اپنے بچے کے بالوں کو ایسے مت کٹواؤ۔ اب اگر اس ہیئر سٹائل سے جب نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، جس طریقے سے انہوں نے کاٹا تھا، اب اس کو جو ہے وہ ہر صورت میں حرام قرار دے دیا جائے، جبکہ نبی علیہ السلام نے تو اس خاص سچویشن میں اس خاص ہیئر سٹائل کو جو ہے کسی خاص وجہ سے جو ہے وہ منع کیا تھا کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ کس بات کو کہاں بیان کرنا ہے، کیسے بیان کرنا ہے، کتنا بیان کرنا ہے، اور اس کے پورے حقائق کے ساتھ، پورے پس منظر کے ساتھ بیان کرنا، یہ دراصل میں کتاب کو سنانے کا حق ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابو بکر صدیق عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم دیا تھا، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں دیا تھا، باپ کون تھا، بیٹا کون تھا، کیا آج بھی کسی باپ کا ابو بکر طرح عنہ جیسا وزڈم ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کس بیس کے اوپر انہیں کہا تھا، اور بعد میں انہوں نے اپنی اس بات سے جو ہے وہ رجوع بھی کر لیا تھا۔ تو کیا آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کے کہنے پہ اگر بیوی کا کوئی قصور نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ طلاق دے دینی چاہیے، کیونکہ ابو بکر صدیق کی طرح انہوں نے طلاق کا حکم دے دیا تھا؟ تو گویا کہ ہم واقعات کو بعض اوقات جب بیان کرتے ہیں تو اس کے پورے پس منظر کے ساتھ جب وہ بات بیان نہیں کی جاتی تو وہ سامنے والے کے اوپر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جو ہے وہ ہر چیز کو براہ راست جو ہے وہ حرام نہیں کہتا، کچھ چیزوں کو تو حرام ڈکلیئر کر دیا گیا، اور حرام حلال بہت کلیئر ہوتے ہیں، مگر کہیں کہیں قرآن پاک بہت ساری باتوں کو اس وجہ سے جو ہے وہ جائز نہیں کہتا کہ وہ حرام میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں، مگر وہ اٹسلف اپنی ذات میں جو ہے وہ حرام ہوتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ آپ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس معاملے کو جس کو صرف ناجائز کہا گیا ہے کہ اس میں مبتلا ہونے سے تو گویا کہ آپ حرام میں پڑ سکتے ہیں، اگر اس بات کو بھی حرام کہہ دیا جائے تو پھر حرام کی تعداد تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر اسی ضمن میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے عقلوں سے بڑھ کر ان سے بات کرو گے تو انہیں فتنے میں مبتلا کر دو گے، لہٰذا سامنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا منٹل لیول کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ وہاں پہ بات کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم تو کسی کے ذہنی معیار سے بہت اعلیٰ درجے کی بات کر دیں گے وہ بھی نقصان دہ ہے، اور کسی سے اس کے معیار سے بہت کم تر بات کر دیں گے تب بھی جو ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں پہ ہم بہت کچھ مطالعہ کرتے ہیں، بہت کچھ تفاصیل میں پڑھتے ہیں، بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں، لیکن ہر بات جو ہے وہ سامنے والے کے سامنے، یا پھر یوں کہیں کہ ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ قرآن میں کچھ قوموں کا ذکر ایسے آیا کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، لہٰذا یہ عذاب والے قصے اور واقعات جو ہیں آپ کسی کچے ذہن کے انسان کو سنا دیں گے، اور بالخصوص بچوں کو سنا دیں گے، تو بچوں کا کانسیپٹ قرآن کے بارے میں کیا بنے گا کہ وہاں پہ صرف سزائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ صرف مارتے ہیں، ڈراتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اور یہ تصور بھی بچپن سے ہمارے ذہن میں بن جاتے ہیں اور پھر بڑے ہو کے پختہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بس یہی گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں سزا دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ ہر وقت ہمیں مارنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ یہ سارے واقعات جو ہیں وہ مکہ کے جو کافر تھے ان کو سنائے گئے تھے، تو ہمارے بچے تو مکہ کے کافر نہیں ہوتے۔ تو اب یہ حکمت والی بات ہے کہ بچوں کو اس سٹوری کا کون سا حصہ سنانا ہے، یا اس چیز کو کس طریقے سے ان کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ لہٰذا قرآن کو سنانا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کریں۔ سنانے والے پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، اور سیکھنے والوں پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ بعض اوقات ہم قرآن کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، نیا نیا علم ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں پھر بحث و مباحث کرنے کا اور علمی ڈیبیٹ کرنے کا بہت شوق ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ دین میں آتے ہیں تو ایک دم جیسے نیک ہوتے ہیں تو بہت شدت پسندی ان کے اندر آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے آس پاس والوں پہ بھی بہت زیادہ شدت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ انسان کو کوئی بھی بات آگے کرتے وقت بہت محتاط ہونا چاہیے، اور جو بات نہ آئے اس کے بارے میں برملا کہہ دینا چاہیے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور کون سی بات کہاں کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، یہ حکمت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں وہ فہم نصیب فرمائیں کہ جس سے ہم کتاب کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔